لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرے۔ اگر اللہ اکبر نہ بھی کہے، بسم اللہ ہی کہہ دے تو بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے، قربانی جب کی جاتی ہے تو اس میں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ جب آدمی قربانی کرے تو کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جملہ بھی یہ قرآن کریم کا آیت کا حصہ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ بسم اللہ کہہ کر بندہ ذبح کرے جانور کو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا، جانور مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ قرآن کریم کی صریح آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ جن جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مت کھاؤ، وہ چاہے قربانی کا ہو چاہے ویسے ہی گوشت کے لیے آپ نے ذبح کیا ہو۔ ہر جانور کے ذبح ہونے کے لیے شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، میرا نام لو تب جانور حلال ہوگا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو شریعت نے ذبح کرنے کا، کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کا اتنا بہترین اور آسان نسخہ تجویز فرمایا ہے، جس سے زیادہ آسان کوئی اور طریقہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم کسی کو قتل کرو، یعنی سزائے موت اس کو ہو گئی ہے شرعاً، تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرو، یعنی اس طرح کرو جس میں اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اور جب ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اس کا طریقہ شریعت نے یہ مقرر فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہو تو اس کے گلے میں 4 قسم کے راستے ہوتے ہیں، جن کو 4 رگیں بھی کہا جاتا ہے۔ ایک گلے کے اندر جو راستہ ہوتا ہے وہ سانس لینے کا ہے، جس سے سانس آتا ہے، اور اس کو حنجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور سانس کی نالی ہے وہ، اس کو آپ اردو میں نرخرہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک راستہ وہ ہے جس سے غذا اندر جاتی ہے، وہ مری کہلاتی ہے، وہ رگ جس سے کہ کھانا اندر جاتا ہے وہ مری کہلاتا ہے۔ اور 2 خون کی رگیں ہیں جن کو وداجین کہتے ہیں۔ ان 4 رگوں کو کاٹ کر ذبح کیا جاتا ہے، اور شرعاً یہ ضروری ہے کہ ان 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا۔ اگر مثلا 2 کٹیں اور 2 نہ کٹیں، حلال نہیں ہوگا جانور۔ تو 3 رگوں کو کاٹنا یہ ضروری ہے، اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کٹنے کے نتیجے میں موت آسانی سے جانور کے اوپر آ جاتی ہے، روح اس کی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے،
اگر اور کہیں سے آپ اس کو مار کے قتل کرنا چاہو گے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، زیادہ تڑپے گا، جان زیادہ دیر میں نکلے گی، لیکن اس طرح اس کی جان آسانی سے نکل جاتی۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جتنا خون ہوتا ہے وہ بہت پریشر کے ساتھ تیزی سے باہر نکل جاتا ہے، اور خون کا کوئی حصہ جسم کے اندر باقی نہیں رہتا۔ اگر خون اندر جسم میں باقی رہ جائے تو موت کے بعد وہ گوشت کا حصہ بن کر گوشت کو خراب کر دیتا ہے اور اس کا کھانا مضر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ 4 میں سے کم از کم 3 رگیں کاٹ دو، خون خوب بہہ جائے، اتنا بہہ جائے کہ اندر اس کے رہنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ جانور کو مارنے کا کوئی اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے۔ آج کل مغربی ملکوں میں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کرو، بے ہوش کر کے اس کو قتل کرو، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ اس سے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو۔ حالانکہ جو بے ہوش کرنے کے جو طریقے ہیں وہ خود اتنے تکلیف دہ ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کس طرح بے ہوش کرتے ہیں کہ ایک ریوالور جیسی چیز ہوتی ہے، پستول جیسی چیز ہوتی ہے، اس میں سے ایک سلاخ، لوہے کی سلاخ نکلتی ہے، وہ اس گائے کے پیشانی پر اس کو ریوالور کی طرح مارتے ہیں تو وہ اتنی موٹی لوہے کی سلاخ وہ ماتھے کے اندر گھس جاتی ہے اور جانور گر پڑتا ہے۔ اب کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا لہذا ہم اس کو کاٹ دیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ خود بے ہوش کرنے کا جو عمل ہے، یا بعض اوقات کرنٹ لگاتے ہیں، بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں، تو بجلی کا کرنٹ لگانے سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک مسلمان انجینئر نے، مسلمان سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ اس عمل میں جو تکلیف ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت ذبح کرنے کی، لیکن ایک عمل ہے جو چلا آ رہا ہے، اللہ بتائے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خون سارا کا سارا نکل جاتا ہے۔ اور جو اور طریقے ہیں جھٹکے کے ذریعے ہلاک کرنے کا یا یہ کرنے کا، اس میں خون پوری طرح بہاؤ کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں نکلتا جتنا اس طریقے میں نکلتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طبی اعتبار سے اگر فرض کرو 4 رگیں کاٹ دیں، خون خوب بہہ گیا، اچھی طرح بہہ گیا، لیکن بسم اللہ نہیں پڑی، تو باوجود کہ خون بہہ گیا اور جان نکل گئی اور اچھی طرح نکل گئی اور آسان طریقے سے نکل گئی، خون بہہ کر باہر چلا گیا، اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جو گوشت کو خراب کرے، لیکن جانور حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تم ہرگز نہ کھاؤ، حرام ہے تمہارے لیے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار جانور پڑا ہوا ہے، ایسا ہی وہ بھی، حالانکہ خون نکل گیا۔ یہ کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نام لو میرا تب ذبح کرو تو حلال ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ در حقیقت یہ غافل انسان کو متوجہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کے ذریعے تم اس جانور کو کھانے کے مستحق بن گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، تمہارے لیے جائز کر دیا ہے۔ ورنہ اگر دیکھو تو یہ جانور بھی تو ایک جاندار چیز ہے،
اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی صدمہ ہوتا ہے، وہ بھی موت سے اسی طرح بھاگتا ہے جیسے کہ انسان بھاگتا ہے، اور اس کی جان نکلنے، اس کی جان بھی ایک قیمت رکھتی ہے، ایک اس کی جان بھی تو ایک جاندار کی جان ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی انسان کو، کسی بھی جانور کو ختم کر کے کھانے کی اجازت نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں کسی بھی جاندار کو وہ قتل کر کے کھانے کو جائز نہیں کہتے، ہندو مذہب میں جائز نہیں ہے. وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی تم بھی جاندار، وہ بھی جاندار، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر اس کا گوشت کھاؤ. تو اس واسطے وہ منع کرتے ہیں. اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر بات صحیح نظر آتی ہے کہ بھئی تم بھی جاندار، وہ بھی جاندار، وہ بھی، اس کے اندر بھی روح ہے، تمہارے اندر بھی روح ہے، وہ بھی تکلیف اور صدمہ برداشت کرتا ہے، تم بھی صدمہ برداشت کرتے ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کو مار کر کھا لو. بظاہر عقل میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جواب اس کا صرف یہ ہے، بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. یعنی وہ جان، بے شک وہ بھی جان تھی، اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا، لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے کھا لوں. اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. جب اللہ نے اجازت دے دی تب میرے لیے حلال ہوا. اب اگر تم اللہ کا نام لیے بغیر ویسے ہی اس کو ذبح کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام و احسان تھا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس گوشت کو حلال کر دیا، اس کو تم نے نہیں مانا، اور اس احسان کا کوئی شکر ادا نہیں کیا. اس واسطے یہ جانور حرام تمہارے لیے، جیسے کہ ہندو کہتے ہیں حرام ہے تو تمہارے لیے بھی حرام ہے. واحد جواب ہندوؤں کے استدلال کا کیا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے یہ پیدا کر دیا. ایک بات تو اس میں بسم اللہ کہنے میں، اللہ کا نام لینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اے غافل انسان، تو جو یہ اس جانور کو کھا رہا ہے یہ صرف ہمارے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہے، ورنہ تیرے لیے اس کو کھانا حلال نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا. تو بھی جاندار تھا، یہ بھی جاندار تھا. ایک تو اس بات کا اقرار ہے اس میں، بسم اللہ کہنے میں. بسم اللہ، اللہ اکبر، کیا معنی؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اجازت دے سکتا ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں. اسی نے اس جانور کو بھی پیدا کیا، اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور اس نے ہمیں اپنا فضل و کرم سے اجازت دے دی. اس کا احسان ماننا، یہ بسم اللہ کہنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو ہمارے لیے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں. ایک تو اس طرف توجہ دلانا ہے. ہم ویسے ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس کو حلال کر